اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ گرامی قدر بزرگوں، میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، سورۃ بقرہ کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ذات قدیر ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے۔ ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ موت ہر حال میں آنی ہے، ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے۔ موت سے پاک وہ ہے جو ولادت سے پاک ہے، اور ولادت سے پاک اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو ولادت سے پاک ذات صرف اللہ کی ہے، اور اس کے علاوہ جو ولادت سے پاک نہیں ہے تو انہیں دنیا سے جانا بھی ہے، مرنا بھی ہے۔ یہ طے شدہ امر ہے اور ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہ کوئی کر سکا ہے نہ کیا جا سکتا ہے۔ پر بعض مقدس لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں موت ایسی آتی ہے کہ قرآن انہیں مرنے کے بعد بھی زندہ قرار دے رہا ہے۔ مرنے کے بعد بھی قرآن نے انہیں زندہ کہا ہے، اور یہ ایسی موت ہے کہ جس پر دنیا فخر کرتی ہے، اور تاریخ میں ایسے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ موت شہادت کی موت کہلاتی ہے، اعزاز کی موت ہے، سعادت کی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انعام یافتہ
طبقات میں شہداء کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ شہداء کا طبقہ وہ ہے، ان لوگوں میں سے ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہادت کی تمنا فرمائی ہے۔ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ تمنا فرمائی کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اعزاز کی موت ہے، فضیلت والی موت ہے اور بہت ہی سعادت والی موت ہے۔ قرآن و سنت کے اندر جہاں شہید کی فضیلت ہے، وہی دنیا میں بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ نے کتنا اعزاز بخشا ہے شہداء کو۔ مرنے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں، سبھی مرتے ہیں، سب نے مرنا ہے۔ اولیاء بھی مرتے ہیں، بزرگان دین، محدثین، مفسرین، علماء کرام۔ لیکن دیکھیے مرنے والے میں اور شہید ہونے والے میں کتنا بڑا فرق ہے اور کتنا بڑا احساس ہے جو شہید کو ملتا ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی اسلام کا یہ حکم متوجہ ہوتا ہے کہ جناب میت کے تن سے کپڑا اتار دیا جائے، اس کو نہلایا جائے اور اسے کفن پہنایا جائے۔ لیکن شہید کے بارے میں اسلام کا یہ حکم ہے کہ اس کے بدن سے لباس اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، نہلانے کی ضرورت نہیں ہے اور الگ سے کفن پہنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہی خونالود کپڑوں کے ساتھ، خونالود بدن کے ساتھ اسے دفن کر دیا جائے تاکہ اللہ کی عدالت میں اسی طرح یہ پیش ہو جائے۔ تو یہ اعزاز ہے جو دنیا میں ہی ہمیں نظر آتا ہے۔ دنیاوی احکامات میں یہ حکم ہے کہ جب مر جائے تو ہر مرنے والے کو کفن پہنایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے۔ لیکن شہید کو استثناء حاصل ہے کہ نہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لباس اتارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خونالود کپڑوں کے ساتھ دفن کرنے کا حکم ہے۔ اتنی بڑی سعادت کی موت ہے یہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی حوریں استقبال کے لیے پہنچ جاتی ہیں۔ یہ اتنا بڑا احساس ہے۔ خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی حوریں استقبال کے لیے آ جاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 قطرے ہیں جو اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں اور پیارے ہیں۔ ایک وہ قطرہ ہے جو ایک گناہگار بندہ جس نے اپنے اللہ کی نافرمانی کی اور پھر احساس ہوا، نادم ہوا، اللہ کے حضور توبہ کی اور آنکھوں سے آنسو آئے۔ فرمایا آنسوؤں کا یہ جو قطرہ ایک گناہگار بندہ کی آنکھوں سے خوف خدا، خشیت الہی کی بنا پر یہ جو قطرہ ٹپکتا ہے، فرمایا اللہ کے ہاں بہت ہی محبوب قطرہ ہے۔ اور فرمایا دوسرا قطرہ وہ ہے جو شہید کے خون کا قطرہ ہے، جس کے جسم
سے خون کے قطرات ٹپکتے ہیں، یہ قطرات اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حوریں بھی شہید کے استقبال کے لیے پہنچ جایا کرتی ہیں۔ بڑے فضائل ہیں شہید کے لیے، بہت اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے شہداء کو عطا فرمایا، جیسا کہ ان آیات کے اندر ہے کہ پہلے اللہ نے صبر کا درس دیا ہے ایمان والوں کو، پھر اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتا ہے، فرمایا اسے تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہید کو مردہ کہنے سے بھی روکا ہے، اور قرآن کریم میں دوسری آیت میں ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں مردہ خیال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ یہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں سے کھا پی بھی رہے ہیں، جس انداز سے کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جیسے کھلا رہا ہے، رزق دے رہا ہے۔ اللہ نے زندہ قرار دیا ہے شہداء کو۔ تو یہ اتنی بڑی شہادت والی موت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہاری کوئی خواہش، کوئی آرزو اور تمنا باقی ہے؟ سارے جنتی عرض کریں گے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا، ہمیں جنت میں داخل فرمایا، جنت کی ساری نعمتیں ہمیں مل گئی ہیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ کہ آپ نے نجات عطا فرمائی، ہمیں جنت میں داخل فرما دیا، اور کیا چاہیے؟ شہداء اس وقت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کریں گے، ایک تمنا کریں گے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، شہید اللہ سے عرض کرے گا ان تردد الی الدنیا لأقتل فی سبیلک 10 مرات، شہید عرض کرے گا کہ یا اللہ میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ آپ مجھے دنیا میں واپس بھیج دیجئے، مجھے دنیا میں واپس بھیج دیجئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی بھی واپس دنیا میں آنا نہیں چاہے گا، جسے جنت کی نعمتیں مل جائے وہ اس دنیا میں کیوں آنا چاہے گا؟ شہید یہ تمنا کیوں کرے گا کہ دنیا میں واپس بھیج دیا جائے؟ فرمایا لأقتل فی سبیلک 10 مرات، شہید عرض کرے گا اے اللہ میں نے آپ کے دین کی خاطر ابھی 1 مرتبہ جان دی ہے، میری خواہش ہے، تمنا ہے کہ میں آپ کے راستے میں اسی طرح 10 مرتبہ شہید کر دیا جاؤں، پھر آپ کی عدالت میں آ جاؤں۔ یہ تمنا شہید اس لیے کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شہید کو جنت میں نعمتیں مل جائیں گی، جو اعزاز ملے گا، اکرام ملے گا، وہ دیکھ کر شہید تمنا کرے گا کہ 1 مرتبہ کٹنے پر، خون دینے پر اتنا اعزاز اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے، تو جو مزہ اللہ کے راستے میں کٹنے میں آتا ہے ایسا مزہ کہیں اور نہیں آتا، ایسا مزہ کہیں اور نہیں آتا۔ اس بنا پہ شہید عرض کرے گا کہ یا اللہ دنیا میں واپس بھیجے تاکہ اسی طرح ہم بار بار کٹ کر آ جائیں۔ یقیناً اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی شہداء ہیں، حضرت مولانا حق نواز شہید سے لے کر حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان شہید تک، جنہیں کل کراچی میں شہید کر دیا گیا، یقیناً یہ سب سرخرو ہو کر اللہ کے ہاں پہنچ جائیں گے اور یہ بھی عرض کریں گے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ابھی ہم نے 1 مرتبہ آپ کے دین کی خاطر
آپ کے نبی کی عزت و عظمت کے لیے، امہات المومنین کی عزت و آبرو کے لیے، آپ کے نبی کی مقدس جماعت کی عزت و آبرو کے لیے ہم نے ایک مرتبہ جان دی ہے، ایک مرتبہ ہم کٹے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح بار بار ہم کٹے اور خون دے کر آپ کے ہاں حاضر ہوں، اس لیے کہ یہ سعادت اور سرخروئی کی موت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے شہدائے کرام کو عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، یہ انعام ہے، اس لیے ہم اپنے شہدائے کرام کی شہادت پر افسوس کا اظہار نہیں کرتے، جدائی کا غم ضرور ہوتا ہے، لیکن ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے اتنی بڑی سعادت کی موت سے انہیں سرفراز فرمایا ہے، اتنی بڑی سعادت والی موت اللہ نے عطا فرمائی جس پر وہ سلام محبت اور سلام عقیدت کے مستحق ہے، اس پر رویا نہیں جاتا۔ ویسے بھی اللہ نے صبر کرنے کا درس اگر دیا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کہہ کر اللہ نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے، تو بھی اہل ایمان کو دیا ہے، اس لیے اہل ایمان صبر کرتے ہیں، پہلے بھی صبر کیا، آج بھی۔ حضرت ڈاکٹر عادل خان صاحب جو عظمت صحابہ کی اس تحریک کے روح روان تھے، جس نے شب و روز آخری محرم کے دنوں کے بعد سے ابھی تک ایک کر کے صحابہ کرام کی گستاخی کے بعد انہوں نے تحریک میں حصہ لیا، قیادت فرمائی، جدوجہد فرمائی اور قربانی دی۔ ان کی جدائی کا غم ضرور ہے، لیکن اہل ایمان نے صبر سے کام لیا ہے، صبر سے کام لیا ہے، اس لیے کہ اللہ نے صبر کرنے کا حکم ہمیں دیا ہے، ایمان والوں کو دیا ہے۔ اور جو بے ایمان ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ نے حکم بھی نہیں دیا، اس قرآن کی آیات کا مخاطب اہل ایمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا فرما کر اللہ نے ایمان والوں کو کہا کہ تم صبر سے کام لو۔ بے ایمان صبر نہیں کرتے، 14 صدیاں گزر جاتی ہیں، وہ روتے نظر آئیں گے، وہ ماتم کرتے نظر آئیں گے، وہ افسوس کرتے ہوئے ہائے ہائے کرتے نظر آئیں گے، اس لیے کہ صبر کرنے کا حکم اللہ نے ایمان والوں کو دیا ہے، بے ایمانوں کو نہیں دیا ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہوتا ہے، جدائی کا غم ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سعادت کی موت عطا فرمائی، لیکن جس کاس کے لیے، جس مشن کے لیے انہوں نے قربانی دی، اور ان سے پیشرو اکابرین نے جو قربانیاں دی، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے محنت اور جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا جرم کیا تھا؟ جرم کوئی نہیں تھا، وہ ملک کا دشمن نہیں تھا، محب وطن تھا، محب وطن تھا۔ جبھی تو لاکھوں کا اجتماع جمع ہوا کراچی میں، اسلام آباد میں، ملتان میں۔ وہ کراچی کے اجتماع کی قیادت بھی فرمائی، اسلام آباد میں بھی گئے، ملتان میں بھی گئے، اور ابھی کل کے دن 12 تاریخ کو گجرانوالہ میں بھی ان کا پروگرام طے شدہ تھا۔ لاکھوں کے اجتماع میں بھی انہوں نے امن کا درس دیا ہے۔ وہ چاہتے لاکھوں کے اجتماع میں کوئی بھی حکم دے سکتا تھا، یہ احتجاج کے طور پر اجتماع تھا کہ صحابہ کی گستاخی ہوئی ہے، یہ گستاخی کا سلسلہ رکنا چاہیے، گستاخوں کو گرفتار کر کے سزا دینی چاہیے۔ انہوں نے تو قانون کا دروازہ کھٹکھٹا کر محب وطن ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ کیا یہی ان کا جرم تھا کہ اس نے امن کا درس دیا تھا؟ انہوں نے امن کا درس دیا، لوگوں کو قانون کا دروازہ کھٹکھٹانے کا کہا، یہ جرم بن گیا ان کا، یا یہ جرم بن گیا ہے ان کا کہ انہوں نے اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کو ایک عنوان پر اکٹھا فرمایا، یہ ان کا جرم تھا، جس میں دیوبندی بھی تھے، بریلوی مکتب فکر کے بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، جو صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں، قرآن و سنت کے ماننے والے، جو بھی مسلمان ہیں، تمام مسلمانوں کو
انہوں نے اتحاد کا درس دیا اور عملی طور پر انہوں نے اس کے مظاہر ہمیں دنیا کو دکھا دیے۔ یہی ان کا جرم بنا کہ وہ اتحاد کا علمبردار تھا، وہ مسلمانوں کو اتحاد کا درس دیتا تھا اور ملاقاتیں کر کے سب کو اس نے بیدار کیا۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جو طاغوتی قوتوں کے ہاں ناقابل برداشت ہے، یہ دہشت گردوں کے ہاں ناقابل برداشت، یہ قاتلوں کے ہاں ناقابل برداشت ہے کہ اہل اسلام ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے، یہ برداشت نہیں ہے۔ اور پھر صحابہ کی عصمت کے لیے کوئی بات کرے، کوئی آواز اٹھائے، ازواج مطہرات کی عصمت کے لیے کوئی بات کرے، یہ جرم بنا دیا گیا ہمارے ملک کے اندر، یہ جرم بنا دیا گیا ہے۔ اور یہی جرم ڈاکٹر عادل خان شہید نے کیا، یہی جرم مولانا حق نواز نے کیا تھا، مولانا علی شیر حیدری نے کیا تھا، مولانا اعظم طارق شہید نے، مولانا عبدالغفور ندیم شہید نے، یہ جرم ہمارے اکابرین نے کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جی صحابہ کرام نبی کی مقدس جماعت ہے، جنہوں نے قربانی دے کر دین ہم تک پہنچایا، اپنا سب کچھ لٹا دیا اور نبی کا دین ہم تک پہنچایا ہے۔ ان کی عزت اور عظمت کو پاکستان میں تحفظ ملنا چاہیے اور قانون بنایا جائے تاکہ کوئی گستاخ ان کی توہین اور گستاخی کرنے کی جسارت نہ کر سکے۔ اس جرم کی پاداش میں انہیں شہید کر دیا گیا ہے، لیکن یہ عنوان ایسا ہے کہ کسی کو شہید کر دیا جائے یا کسی کو پابند سلاسل کیا جائے، یہ عنوان ایسا ہے کہ اس کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا، اس سے کہ یہ ایمان ہے، یہ عبادت ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، خود صحابہ کرام نے ایک دوسرے کا دفاع کیا ہے، احادیث طیبہ میں ہے، اولیاء نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، سارے اکابرین نے کیا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ المیہ یہ ہے کہ اتنی بڑی شخصیت، ان کے پاس کوئی سیکورٹی نہیں، اور پھر شہید کرنے کے بعد یوں کہا جاتا ہے کہ قتل کرنے والے معلوم نہیں ہے، قتل کرنے والے دہشت گردوں کا پتہ نہیں ہے کون ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے، یہ نامعلوم سب کے ہاں معلوم ہوتے ہیں۔ اور یہ دنیا کا دستور ہے، جہاں حکومت ہوتے ہوئے قاتل نہ پکڑے جائے تو سبھی کہتے ہیں، ہر عقل مند آدمی سمجھتا ہے وہاں قاتل حکومت ہوتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پکڑ لے، گرفت کر لے، سزا دے دے، اور نہ کرے تو پھر یوں سمجھا جاتا ہے کہ حکومت مبرہ نہیں ہے، حکومت مبرہ نہیں ہے، وہ خود ملوث ہوتی ہے جب گرفت نہ کرے۔ آج تک درجنوں نہیں، سینکڑوں علماء، ہزاروں نوجوان شہید ہوئے، لیکن آج تک کسی ایک کے قاتل کو بھی نہیں پکڑا اور سزا نہیں دی گئی۔ اس لیے دہشت گرد انہیں حوصلہ ملتا ہے اور اس طرح کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت کی فضیلت بتائی ہے، جو یہ عظیم موت حضرت عادل خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نصیب ہوئی، اور شہادت کا تمغہ سجا کر وہ بھی اللہ کے حضور پیش ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا کہ صبر سے کام لیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو اور مدد حاصل کر لو، اللہ کی مدد ہوگی، صبر کرنا آسان ہوگا، نماز پڑھ لیں گے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے صابرین کے ساتھ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، لا تقولوا، فرمایا انہیں مردہ نہ کہو، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے، ناموں سے رسالت، ناموں سے صحابہ کے لیے جان دے دے، فرمایا انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے اور تم نہیں سمجھتے ہو، تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کس طرح زندہ ہے۔ اللہ فرماتے وہ زندہ ہے، اللہ نے انہیں زندگی عطا فرمائی۔
تو یہ موت ہے کہ ایسے مرنے والوں کو اللہ نے زندہ قرار دیا، مردہ کہنے سے روکا، بلکہ لا تحسبن الذین قتلوا کہہ کر اللہ نے مردہ گمان کرنے سے بھی روکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین حق کے ساتھ وابستہ رہنے اور اسلام کی سربلندی کے لیے، اصحاب رسول کی عزت و عظمت کے لیے، اہل بیت اطہار ازواج مطہرات کی ناموس کے تحفظ کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ وما علینا۔